وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور یقیناً اگر آپ نے ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئے، وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تو کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، اور نہ ان کا بعض کسی صورت بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر تو نے ان کے خواہش کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے، تو بے شک تو اس وقت ضرور ظالموں میں سے ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 145 ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے عناد اور حسد کو ذکر کیا ہے کہ یہود اور نصارہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور حق رسول ہے، اور جس طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کعبے کی طرف، وہی ان کا قبلہ ہے، اور یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے ضد اور عناد میں آ کر آپ پر اعتراض کرتے ہیں، ورنہ یہ حقیقت میں جانتے ہیں کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہے، تو یہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے ضد اور عناد کی وجہ سے، اور آپ ان کی پیروی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ وحی کے پابند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کی مرضی کے مطابق کہ آپ کعبے کی طرف نماز پڑھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہود صخرہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں اور نصارہ بیت المقدس کی مشرقی جانب چہرہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلوں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت اس آیت میں ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وحی اور اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اگر ایک انسان کسی اور راستے پہ چل پڑتا ہے تو یہ در حقیقت خواہش کی پیروی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا ہے کہ اگر آپ بھی اللہ کے راستے کو اور دین کے راستے کو چھوڑ کر ان کے بتائے ہوئے باتوں پر چلیں گے تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور خواہش سے اس آیت میں مراد ہر وہ چیز ہے جو کہ دین کے پیروی سے ہٹ کر ہو، پھر چاہے وہ باتیں علماء کی ہو، چاہے پھر وہ پیر و مرشدوں کی ہو، چاہے پھر یہود اور نصارہ کی طرف سے ہو، چاہے یہ یہودیوں اور سکھوں کی طرف سے ہو، یا پھر وہ باتیں مسلمانوں نے اپنے پاس سے ایجاد کی ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے خواہش کی پیروی کے زمرے میں داخل ہے۔ تو یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ انسان کے لیے بہتر راستہ اور صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اگر ایک انسان کسی اور راستے پہ چلتا ہے تو یہ خواہش پرستی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 146 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جیسے یہود جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں وہی اس کا قبلہ ہے اور وہی حق اور صحیح قبلہ ہے، اسی طرح یہود اور نصارہ یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کر جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نبی ہے، لیکن ضد اور عناد میں آ کر
انکار کرتے تھے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 147 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو راستہ بتایا جاتا ہے یہی حق ہے اور یہی صحیح راستہ ہے۔ اور یہود اور نصارہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جو آپ کو قبلہ بتایا گیا ہے وہی آپ کا قبلہ ہے، جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے وہی صحیح کتاب ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، تو اس وجہ سے یہی حق ہے، اور آپ کو اس بات پر مطمئن رہنا چاہیے، اور آپ اس بات میں بالکل بھی ذرے برابر شک نہ کریں۔